ایک معاشرتی نظم ہوتا ہے اور اس معاشرتی نظم کا ایک حسن ہوتا ہے. اس حسن کا ایک حصہ قربانی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ 365 دنوں میں سے ایک دن جو توفیق رکھتا ہے وہ ایک بکرا ذبح کرے, اور جو توفیق رکھتا ہے وہ 3 کام کرے اس کے اندر. ایک حصہ اپنے لیے رکھ لے, ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے, اور تیسرا مسکینوں کے لیے کہ ان کو یاد رکھو. دعوت بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بلائیں کھانے پہ. کسی معاشرے کے اندر ایک ہارمنی پیدا کرنے کے لیے اس سے بہتر چیز نہیں. ایک دن مسلمان بکرا ذبح کرتا ہے, ان کو تکلیف ہوتی ہے, اور 365 دن باربیکیوز آباد ہوتے ہیں, ہوٹلز آباد ہوتے ہیں, سنت ابراہیمی کا نام آ جاتا ہے, دل پہ چھریاں چلنی شروع ہو جاتی ہیں. دین کے ساتھ ایک مظفر کرنے کا راستہ ہے, اور کوئی اس کا نہ تو اللہ کو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے, تقویٰ پہنچتا ہے. تو تقوی کا حصول کسی اور خیر کے کام سے اگر کیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیا کسی کو قربانی پہ مجبور کیا جاتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک پاکستان کے ضیاءالحق کے شریعت نفاذ تک کبھی کسی کو کہا ہے؟ اختیاری عمل ہے. نہیں. اگر آپ قربانی کرتے ہیں اس میں نیت ابراہیمی موجود ہے, رسول اللہ کی سنت موجود ہے, تو پھر تو نیت پہنچ گئی. پہلے ہی بہت کم تہوار ہے اس ملک کے اندر, اس میں اگر آپ نے اس تہوار کو نکال دیا تو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام اور اداب کے ساتھ میں ہوں قاسم جامی. حسب روایت پروگرام جستجو میں خوش آمدید. ناظرین, ماہ ذو الحج کا چاند نکلتے ہی ایک نئی بحث جس کا سالہ سال ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ قربانی کی بجائے ہم کوئی چیریٹی, خیرات اور نیکی کے دوسرے کوئی کام کریں تو وہ زیادہ بہتر اور مناسب ہو سکتے ہیں. بہت زیادہ گروپس, لابیز اس میں ایکٹیو ہوتی نظر آتی ہیں. تو اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اوریا مقبول جان صاحب. السلام علیکم سر. السلام. کیسے مزاج ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا. اچھا سر, یہ قربانی جو ہے, فصل لیلی ربی کا ونہر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں, اس کو بعض لوگ ظلم کہتے ہیں کہ خون بہایا جاتا ہے, اور بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی اور وہ نیکی کا, خدا کے ساتھ تعلق اور جو نظر کی عبادت کا ایک سارا فلسفہ وہ موجود ہے. آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے یا یہ نیکی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 طرح کے لوگ بولتے ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو جانوروں کے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں, اینیمل رائٹس سے وہ فلاں, اور دوسرے ہمارے سیکولر لبرلس کہ دیکھیں جی یہ اتنا سارا خون بہتا ہے, اتنا سارا گوشت ہوتا ہے, فلاں ہے جو اکٹھے کر لیں, قربانی کر دیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عموماً کہتے ہیں کہ عمرے پہ کیوں جاتے ہیں, حج پہ کیوں جاتے ہیں, فلاں جگہ کیوں جاتے ہیں. وہ سے نہیں پوچھتے کہ جو ہر 2 مہینے کی چھٹیاں بینکاک میں مساج پارلر پہ گزارتا ہے, مسلمان ہوتا ہے, اس کو نہیں کہتے تم خیرات کرو. کہ جو ترکی کے ان ساحلوں پہ جا کے زندگی گزارتا ہے اور پیسے خرچ کر, اس کو نہیں کہتے. اس کو کہتے ہیں کہ جو عمرے پہ چلا جائے گا یا حج پہ. اچھا, پھر بھی وہ دیندار کسی نہ کسی طور پہ خیرات ضرور کرتا ہے. جی ٹھیک ہے, صحیح ہے. لیکن یہ تو اپنا اس کو اسی کو برگر کھلائے گا جو خاتون $12 لے کے اس کے ساتھ زندگی رات گزار چکی ہے. اصل موضوع ہے کیا؟ اصل موضوع بنیادی طور پہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ 365 دنوں میں سے ایک دن جو توفیق رکھتا ہے وہ ایک بکرا ذبح کرتا ہے. ٹھیک, جو توفیق رکھتا ہے, استطاعت والا, اور جو توفیق رکھتا ہے وہ 3 کام کرے اس کے اندر. ایک حصہ اپنے لیے رکھ لے, ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے, اور اس کے بارے میں رسول اللہ کی سب سے اہم ترین حدیث ہے تم کھانا کھلایا کرو, اس سے تمہاری دوستی بڑھتی ہے. کسی معاشرے کے اندر ایک ہارمنی پیدا کرنے کے لیے اس سے بہتر چیز نہیں. دعوت بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بلائیں کھانے پہ, اس کے بعد بہت معاملات ٹھیک ہو جائے. اور تیسرا مسکینوں کے لیے کہ ان کو یاد رکھو. ایک بکرا, صرف ایک شنواری پہ آپ چلے جائیں نا آج روز, تو جتنے بکرے وہاں ذبح ہوتے ہیں ایک شنواری پہ, اور 365 دن ذبح ہوتے رہتے ہیں. ایک تو میں اس طرف جانے کو نہیں جانا چاہتا, صرف شنواری میں. پوری دنیا کا جو نظام ہے اس کے اندر جو ایگریکلچرل اور اینیمل ہسبینڈری کے کنٹریز ہیں, میں ان کے بتاتا ہوں کہ جو کھاتے کتنا ہیں اور کاروبار کتنا کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آ جائیں آپ یہ ٹائپ آف دا میٹ کنزمپشن. ٹھیک, یہ پہلا جو ہے وہ وائن میٹ, یہ جو گائے بھینس بکرے کا جو میٹ ہوتا ہے,
اس میں 46.9 کلو گرام پر پرسن جو ہے یہ ارجنٹینا سب سے ٹاپ پہ ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ اس کے بعد زمبابوے میں ہے 42.3 kg، اس کے بعد امریکہ میں 37.9 kg۔ آپ یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ وہ سور کا گوشت بھی کھاتے ہیں نا ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 37 kg ہے یہ آسٹریلیا کا ہے۔ برازیل جو ہے 35.4 kg۔ پھر اس کے بعد کہیں آ کے ازبکستان آ جاتا ہے، اور ازبکستان کی آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین اس قسم کی ہے کہ یہاں صرف دمبے ہی پلتے ہیں، کوئی کھانا کوئی اور چیز ہوتی نہیں، وہ پوری کی پورا سوسائٹی اس قسم کی۔ پھر چاڈ آ جاتا ہے، اس کے 27، پھر کینیڈا آ جاتا ہے، پھر اسرائیل آ جاتا ہے 27.2، اور اس کے بعد قزاقستان آ جاتا ہے۔ 2 ملک مسلمانوں کے وہ ہیں کہ جہاں گھاس پھوس بھی نہیں ہوتی ڈھنگ کی۔ آپ سوچیں کہ 4-5 مہینے برف میں کوئی چیز نہیں ملتی سوائے اس کے جو انہوں نے بکریاں پالی ہوتی ہیں، وہ 365 دن کھاتے ہیں، ایک قربانی کا دن نہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہے اپنا پگ میٹ، ٹھیک ہے، یہ تو چلو ہم نہیں کھاتے، لیکن اس سے بھی ہانگ کانگ فلاں پولینڈ وغیرہ جرمنی، اس میں بھی یعنی 52 kg جو ہے ہانگ کانگ کھاتا ہے، 55 پولینڈ کھاتا ہے۔ پھر مٹن گوٹ جو ہمارے ہاں، اس میں منگولیا میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے۔ منگولیا کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ منگولیا میں بھی کم 7-8 مہینے تو وہاں پر سوائے اس کے اور کو کھانے کو چیزیں ملتی۔ پھر آئس لینڈ آتا ہے جس کو قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہاں بھی برف ہے۔ پھر اس کے بعد بحرین والے جو ہیں، وہ اتنا سا ملک ہے جس کی آبادی بھی 100,000 کے قریب ہو گئی، اس کی پاپولیشن نکلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ترکمانستان آتا ہے، وہ بھی اس علاقہ، پھر چاڈ آتا ہے، پھر اس کے بعد کویت آتا ہے، نیوزی لینڈ آتا ہے، موریتانیہ آتا ہے، قطر آتا ہے، یہ 2، باقی پولٹری وولٹری کو تم چھوڑ دیں۔ اس کے بعد پروڈکشن کی ایکسپورٹنگ کرنا، برازیل سب سے زیادہ جو ہے وہ گائے کا گوشت جو ہے ٹھیک ہے، 22.9 ملین میٹرک ٹن۔ اس کے بعد آسٹریلیا 1.69 ملین میٹرک ٹن، امریکہ 1.5 ملین میٹرک ٹن۔ گو ماتا کو 1.4 ملین ٹن انڈیا بیچتا ہے، انہوں نے کہا ادھر گو ماتا ذبح کرو، باہر جا کے ذبح کر لو، ٹھیک۔ اور اس کے بعد ارجنٹینا، یہ 5 بڑے ممالک ہیں جو کہ بیچتے ہیں۔ اور آپ اس میں اگر میں 10 کے اوپر آپ کی کنزمپشن کو دیکھ لوں، یہ اب 10 کے اگر آپ آ جائیں تو آ جائیں نیوزی لینڈ جو ہے یہ بھی اسٹرانگ ہے، اس کے اندر۔ اس کے بعد کینیڈا ہے، پھر یوراگوائے ہے، پھر میکسیکو ہے، پیراگوئے ہے۔ ان میں کوئی ایک مسلمان ملک نہیں ہے کہ جو کہ یہ پوری کی پوری یہ میپس ہیں ڈیلی 2022 کے، یہ میٹ کنزمپشن پر پرسن اور یہ میٹ سپلائی پر پرسن۔ ان میں آپ دیکھیں کہ یہ جو بلو 40 گرام نا نیلے والے، یہ آپ کو یہ ملک نظر آئیں گے، یہ وہ، اور 40 گرام کے قریب پاکستان والے، باقی سارا امریکہ نظر آئے گا۔ اور یہ پر پرسن سپلائی میں بھی آپ کو یہ مسلمان ممالک کہیں۔ ایک دن مسلمان بکرا ذبح کرتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور 365 دن باربیکیوز آباد ہوتے ہیں، ہوٹلز آباد ہوتے ہیں۔ آسٹریلیا میں جا کے یہ مہم چلائیں، وہ کہیں گے نکلو، ہماری نیشنلٹی کینسل کر دیں گے، ہماری ساری اکانومی اس پہ چلتی ہے۔ برازیل، امریکہ، یہ سارے کے سارے جو دنیا پوری کو میٹ، آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کا کرائسس ہوا تھا فرانس سے، وہ جو کاؤ میٹ کا جو میڈ کاؤ کا کرائسس ہوا تھا، صرف اس لیے کہ اسلام ایک جگہ پہ لوگوں کی محبت ظاہری شو ہوتی ہے، اس کے ساتھ جتنی بھی ہے بے شک اس طریقے سے شو ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سنت ابراہیمی کا نام آ جاتا ہے، دل پہ چھریاں چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ ہمارے ساتھ ایک جرنیل صاحب کی بیٹی ہوتی تھی، پڑھتی ہوتی تھی، ان کی بہن چھوٹی جو تھی، وہ ان کی والدہ جو تھی وہ کنیڈ میں بھارت ناٹیم ڈانس سکھایا کرتی تھی، تو ان کی جو وہ چھوٹی بہن ہے وہ پھر اس بھارت ناٹیم ڈانس کی بڑی اہم۔ تو عید کے وار نا، وہ عید کے دن میں عید الاضحیٰ کہتی میں گھر میں جاتی ہوں تو میری بہن صبح سے رونا شروع ہو جاتی ہے، وہ والا بکرا بھی ذبح ہو گیا، وہ والا بکرا بھی ذبح ہو گیا۔ تو میں نے کہا وہ بہن کو ایک دفعہ سلاٹر ہاؤس لے جا، یہ والا بکرا تو ہم پھر بھی لٹا کے اس کو پیار سے ذبح کرتے ہیں، سلاٹر ہاؤس میں وہ لائن لگی ہوتی ہے اور وہ چھوڑا یوں آتا ہے بیٹری اپریٹڈ یا گر کرتا ہوا گردنیں کاٹتا جاتا ہے اور آواز تک نکالنے، یعنی جس نے سلوک سے پیار سے جانور کو ذبح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی
حدیثیں موجود ہیں شاید ہی کسی چیز، لیکن بس ایک شور مچانا ہے ہم نے، اور وہ شور میں یہی ہے. اور میں بچپن میں تھا، میں آپ کو 8ویں 9ویں میں تو ہمارے درمیان میں ایک عثمان پرویز صاحب بہت پاپولر تھے، ہم ان کے جہاں کبھی کبھی آیا بھی کرتے تھے جہاں طلوع اسلام. تو پرویز صاحب نے یہ کہا کہ قربانی جو ہے یہ اس کو اکٹھا کر کے تو یہ، میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. ہمارے بھی گجرات میں ایک صاحب تھے، وہ کہتے قربانی کے بکرے جو ہے نا ان کو اکٹھا کر کے، تو میں نے کہا چلو گن لیتے ہیں یہ قربانی. میں نے کہا ایک دن کی تو یہ خیرات ہو گئی، ٹھیک ہے یہ ہم خرچ، میں کہا باقی 364 دنوں کی خیرات تم لا دو مجھے. صحیح. تشو دین کے ساتھ ایک مظفر کرنے کا راستہ ہے اور کوئی اس کا نظر نہیں. اچھا سر، یہ تو آپ نے ایک جوابی جو فیکٹس اینڈ فگر اور بیانیہ ان کو دکھایا جو یہ سارے اس میں ملوث ہیں، لیکن کچھ حساس قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں اور وہ اس ساری چیزوں موومنٹ کا حصہ بنتے ہیں. ان کو وہ اگرچہ اسلامی طریقے میں ذبح کا جو ایک عمل ہے اس میں تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن وہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا متبادل بھی تو ممکن ہے. یعنی وہ قرآن کا استدلال اس میں یوں کیا جا سکتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ تو اللہ کو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، تقوی پہنچتا ہے. تو تقوی کا حصول کسی اور خیر کے کام سے اگر کیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیا کسی کو قربانی پہ مجبور کیا جاتا ہے؟ کیا ریاست نے یہ، کسی بھی ریاست نے جو حکم دیا ہے کہ جو حسب توفیق ہے اگر ہم اس قربانی نہیں دے گا تو ہم اس کو 5 کوڑے ماریں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک پاکستان کے ضیاء الحق کے شریعت نفاذ تک کبھی کسی کو کہا ہے؟ اختیاری عمل ہے. نہیں. ایک سوشل نارم بن گئی ہوئی ہے ہماری بھی، باقی جگہوں پر بھی ہمیں قربانی. اب تو خیر مسئلہ ہو گیا کہ ہم بازار سے جا کے منڈیوں سے خریدتے ہیں. میرے بچپن میں باقاعدہ چھوٹا بچہ دمبا لیا جاتا تھا، وہ بچہ گھر میں پالا جاتا تھا اور بچے کے ساتھ ہماری اس کے ساتھ انسیت ہو جاتی تھی ہماری بہت زیادہ. اور پھر کہا جاتا تھا کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ قربانی کرتے ہیں اور اس میں نیت ابراہیمی موجود ہے، رسول اللہ کی سنت موجود ہے، تو پھر تو نیت پہنچ گئی. اور خون بہے یا نہ بہے، خون تو پہنچتا بھی نہیں، آپ کے سجدے بھی نہیں پہنچتے، آپ کی افطاریاں بھی نہیں پہنچتی، آپ کے کھانا بھی نہیں. صرف ایک قربانی پہ تو مسئلہ نہیں ہے، کیا آپ کی خیرات پہنچتی ہے اللہ کے پاس؟ آپ نے 4 کپڑے پہنا دیے کسی کو، پہنچتے ہیں؟ نیت پہنچتی ہے. اصل معاملہ حکم کا ہے، حکم کا ہے، رسول سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں نا آپ، وہ جو اقبال کا بات اس کو ختم کرتا ہوں کہ مصطفیٰ بارساں خیش را کے دیں ہم آؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بھولا بھی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگنا ہی اصل سنت ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کے بعد تمام. آخری چیز کو کاؤنٹر کر کے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ اگر رحمان الرحیم ہے تو اتنے خون خرابے کو اس کی رحمت کیسے گوارا کرتے ہیں؟ اچھا، اس سے ہم علیحدہ موضوع کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اگر رحمان الرحیم ہے تو اس کو کسی کو موت دینی نہیں، ظلم ناانصافی نہیں موت دینی نہیں چاہیے. ظلم ناانصافی بھی بات کی بات ہے، موت ہی نہیں دینی چاہیے. بہت بڑا ظلم ہے. موت وہ المیہ ہے کہ جس کے اوپر آج انسان ساری زندگی قابو پانے کی کوشش کرتا ہے. کوئی کہتا ہے میں آواگون کی طرف چلا جاؤں گا تو میں زندہ ہو جاؤں گا، کوئی کس طرح. تو اللہ کا موت دے بھائی، ایک دفعہ پیدا کر لیا تھا، نئے نہ ہی پیدا کرتا، پوری زندگی میں یہی چلاتا رہتا ہے ان کے ساتھ. تو یہ اس پہ موضوع ہم بالکل علیحدہ بولیں کہ اللہ اگر رحمان الرحیم ہے تو پھر اس دنیا میں ظلم کیوں ہو رہا ہے، اور کیا یہ اللہ کرتا ہے یا بندے کرتے ہیں؟ اور اگر بندے نہیں کر رہے ہیں تو اللہ ہی کر رہا ہے، تو پھر تو ہمارا کوئی قصور نہیں. اور اگر ہم کر رہے ہیں پھر اللہ کہاں ہے؟ سر یہ تو ایک دن کی بات ہم نے کر لی کہ ایک دن میں آپ نے کہا اس میں انسیت، محبت اور یہ میل ملاپ اور ساری وہ چیزیں، خوبصورتی، وہ ایک ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اگر اس کی بجائے اسکول کی تعمیر ہو، واٹر کولر ہو، درختوں کو اگانا ہو، بلڈ ڈونیشن ہو، تو اس کا جو نفع ہے، اس کی جو خیرات ہے، وہ تو سارا سال ڈیوائیڈ کی جا سکتی ہے. اگر تو ایک دن کی قربانی کے اوپر یہ ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے. اللہ نے رسول نے یہ نہیں کہا، اللہ کے رسول نے، اللہ نے بھی حسب ونہر کے ساتھ صاحب حیثیت کسی غریب آدمی کو نہیں کہا، کسی دوسرے نے کہا. تو پھر تو روزانہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، دعوتیں چھوڑ دیتے ہیں، شادیاں چھوڑ دیتے ہیں، سب تو سارے کولر لگاتے ہیں. بیٹی کے نکاح میں کھانے ہیں تو کہتا ہے چھوڑ دو، حالانکہ سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ کرو، ولیمہ چھوڑ دو نا. اس کی جائیداد اٹھائے تو اسکول میں کولر لگا لو، ساری زندگی چلتا رہے گا. ٹھیک. یا کوئی اور اس قسم کی دعوت جو روز کرتے ہو، کہا جی دعوت نہیں کرنی، میں نے اسکول میں کولر لگانا ہے، تم جاؤ جہنم میں. ٹھیک. میری اپنی بیٹی گھر میں آئی ہے، میں نے اس کو کہیں باہر لے کر نکلا، میں اس کے ایک معاشرتی نظم ہوتا ہے اور اس معاشرتی نظم کا ایک حسن ہوتا ہے. اس حسن کا ایک حصہ قربانی ہے جس کو تہوار کا پہلے ہی بہت کم تہوار ہے اس ملک کے اندر. اس میں اگر آپ نے اس تہوار کو نکال دیا تو گئے.
بہت شکریہ سر، ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔